السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ 10 VGNM اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ دنیا بھر سے آج کی 10 بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج 7 اپریل 2021 ہے اور آج دن ہے بدھ کا۔ یہ ٹاپ 10 VGNM کا صبح کا بلیٹن ہے۔ خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں۔ جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام پاکستان سے ہے۔ 9 سال کے بعد روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف پاکستان کے دورے پر پہنچے ہیں۔ پاکستان کے اندر شاندار استقبال دیکھنے میں آیا ہے روسی وزیر خارجہ کا۔ روسی وزیر خارجہ پاکستان کے اندر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور پاکستان اور روس کے درمیان انتہائی اہم نوعیت کے معاہدے ہو رہے ہیں۔ ان میں ناظرین کرام سٹیل ملک اور اسی طرح سے جو کراچی تا لاہور گیس پائپ لائن منصوبہ ہے اور اسی طرح سے مختلف جو پاور پلانٹس ہیں ان کی بحالی اور ساتھ ساتھ سی پیک اور گوادر پورٹس کے اندر رشیا کی شمولیت ہے۔ اور سب سے اہم مقصد جو اس دورے کا ہے وہ افغانستان کے اندر پاکستان اور رشیا کے درمیان اتفاق ہو رہا ہے کہ اگر امریکہ یا نیٹو افغانستان سے فوجیں نہیں نکالیں گے تو پھر روس امریکہ کے خلاف پاکستان کا ساتھ دے گا اور چائنا اور رشیا دونوں پاکستان کے ساتھ مل کر امریکہ اور نیٹو کو افغانستان سے بھگائیں گے۔ آپ جانتے ہیں افغانستان کے اندر جنگ سے سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے۔ پاکستان اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے طالبان اور امریکہ میں ایگریمنٹ بھی کروا چکا ہے، لیکن امریکہ بدماشی کر رہا ہے۔ ایسے میں پاکستان اور رشیا کی قربتیں اور چائنا کے بلاک میں شمولیت سے یقیناً امریکہ اور اتحادیوں کو پریشانی اور تکالیف ہو رہی ہیں۔ ساتھ ناظرین کرام اس دورے سے دنیا پر یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ خطے کے اندر بھارت چاہے کواد ممالک کا بلاک بنا لے، چاہے پاکستان کے خلاف امریکہ سے اسرائیل سے مل کر سازشیں کر لے، لیکن پاکستان بھی کمزور نہیں ہے۔ خطے کے اندر پاکستان کی سلامتی، خطے کے اندر پاکستان کی صلاحیت اور طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام اس دورے کے آنے والے دنوں میں مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور بڑی خبر سب پاکستان سے سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کی بحریہ نے ایرانی بحریہ کے ساتھ مل کر انڈین اوشنز کے اندر بحیرہ عرب کے اندر جنگی مشقیں شروع کر رکھی ہیں۔ پاکستان اور ایران کی فوجیں مشترکہ نوعیت کی جنگی مشقیں کر رہی ہیں۔ جدید ٹیکنالوجیز کا استعمال ہو رہا ہے۔ وہ بھارت جو ایران کو استعمال کر کے گوادر پورٹ ناکام بنانا چاہتا تھا، چابہار پورٹ کے ذریعے سے اسے شکست ہو چکی ہے، اس کا جنازہ ایران سے بھی نکل چکا ہے اور پاکستان کے جھنڈے ہر طرف گاڑے جا چکے ہیں۔ ساتھ ناظرین کرام PDM کا اپوزیشن اتحاد تھا جو پاکستان کے اندر سیاسی طور پر کشیدگی کا سبب بنا ہوا تھا۔ PDM کے اندر دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ پیپلز پارٹی اور ANP PDM کے اتحاد سے نکل چکی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے خلاف جو سازشیں کی جاتی رہیں وہ اب ناکام ہو چکی ہیں۔ ناظرین کرام مضبوط اپوزیشن کا ہونا کسی بھی ملک کے اندر بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن سیاسی مفادات کی خاطر NRO لینے کی خاطر اور اسی طرح سے کرپشن بچانے کی خاطر اگر اپوزیشن کا بلاک اتحاد ہے تو یقیناً ایسے اتحاد کو ختم ہونا ہی بہتر تھا۔ آپ حیران ہوں گے ناظرین کرام کے 2-2.5 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے پاکستان کے اسمبلیوں کو بنے ہوئے، لیکن ابھی تک عوامی مفادات کے اندر کوئی بھی قانون سازی نہیں ہوئی ہے۔ اس میں اپوزیشن اور حکومت اور تمام جماعتیں مشترکہ ذمہ دار ہیں۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین کرام مقبوضہ کشمیر کا علاقہ راجوری ہے جہاں پر بھارتی فورسز پر مجاہدین نے حملہ کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں کئی بھارتی مجاہدین زخمی بتائے جاتے ہیں۔ بھارتی میڈیا اس حوالے سے اصل خبر نہیں بتا رہا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ایک خطرناک حملے کو ناکام بنایا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجاہدین اپنی کارروائی کر کے کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ ساتھ ناظرین کرام ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ بھارت کی جانب سے کشمیریوں کے گھروں کو جلانے کا سلسلہ جاری ہے۔ سری نگر کے اندر ناظرین کرام مزید گھروں کو جلایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں 5 کشمیری نوجوان زخمی ہو چکے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر کشمیریوں کے گھروں کو آگ لگائی جا رہی ہے، کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ ان کشمیریوں کی مدد کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ پاکستان کو عملاً کشمیر کی مدد کے لیے فوجیں کشمیر میں داخل کرنا ہوں گی، یہی مطالبہ کشمیریوں کا پاکستان سے ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ترکی کی جانب سے بھارت کے متنازع اقدامات کی مذمت کی گئی تھی۔ کشمیر کے اندر
آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد بھارت سے تعلقات کشیدہ ہو چکے تھے، لیکن اب بھارت یہ دعویٰ کر رہا ہے، بھارتی میڈیا کے مطابق ترکی بھارت سے تعلقات بحال کر رہا ہے، لیکن ناظرین کرام حقیقت یہ ہے کہ ترکی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ جب تک کشمیریوں کو حق خود ارادیت نہیں مل جاتا تب تک ترکی کسی بھی طرح کے مناسب تعلقات بھارت سے قائم نہیں کرے گا۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ بھارت اور چائنا کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام بھارت کا جھوٹا میڈیا گزشتہ 1.5 مہینے سے خبریں چلا رہا ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان تعلقات بحال ہو چکے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چائنا اب بھی بھارتی علاقوں کے قریب جنگی مشقیں اور جنگی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ چین کی جانب سے 6 خطرناک باہری جنگی جہازوں کو بھارت کی سمندری حدود میں داخل کیا گیا ہے، جو وہاں پر مسلسل پیٹرولنگ کر رہے ہیں، اور اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ چونکہ بھارت کوڈ ممالک کے ساتھ مل کر چائنا کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، اس لیے یہ چین بھی اپنی سلامتی کے لیے ساؤتھ چائنا سمندر سے بھارت کو بھگانے کے لیے، امریکہ کو بھگانے کے لیے ان جنگی جہازوں کے ذریعے سے پیٹرولنگ کر رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں خطے کے اندر کسی بھی بڑی جنگ کا پیش خیمہ بھی یہ واقعہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت دنیا بھر کے اندر چین کے خلاف امریکہ ایک عالمگیر اتحاد تشکیل دینے کے لیے کوشاں ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور خبر میں انکشاف ہو رہا ہے کہ بھارت نے جو رافیل طیارے خریدے ہیں جن کے اندر اربوں ڈالر کی کرپشن مودی نے کی ہے، اس کی وجہ سے دنیا بھر کے اندر بھارتی فضائیہ پر اعتماد اٹھ گیا ہے، اور بھارتی فوج دنیا بھر کے اندر کسی بھی لمحے مار کھانے والی بزدل فوج ٹھہرائی جا رہی ہے۔ دنیا بھر سے بھارت کو تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام بھارت ہی سے ہے۔ ایک تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ بھارت کے اندر DRDO نامی ایک بھارتی ادارہ ہے جو جدید ترین بیلسٹک میزائل اور جدید ترین ہتھیار بھارت کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اب مودی حکومت کی جانب سے کرپشن کو مزید وسعت دینے کے لیے اس DRDO نامی ادارے کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے، اور مختلف پرائیویٹ کمپنیوں کے ساتھ اس ادارے کو جوڑا جا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب بھارت کے اندر پرائیویٹ سطح پر بھی میزائل یا اسلحہ یا ہتھیار تیار ہوں گے۔ اس پر ماہرین اور بھارت کے اندر کے لوگ، بھارت کی اپوزیشن سیاسی جماعتیں مودی پر الزام لگا رہی ہیں، مودی کے خلاف بیان دے رہی ہیں کہ دراصل پرائیویٹ اداروں کو اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ مودی اور ان کی جماعت آسانی سے کرپشن کر سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ بھارت کے اندر ریاست یوپی میں مسلمانوں کے خلاف بغاوت کے مقدمات قائم کیے گئے تھے، لیکن ریاست یوپی کے اندر اعلیٰ ترین عدالت میں ان مقدمات کو ختم کر دیا گیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ریاست یوپی کی مودی دہشت گرد کی جو جماعت ہے، جو حکمران ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف متنازع قوانین بناتی ہے، متنازع مقدمات قائم کرتی ہے، جھوٹے مقدمات قائم کرتی ہے۔ 94 کے لگ بھگ مقدمات تھے جنہیں ختم کیا گیا ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام افغان طالبان اپنا بدلہ لے رہے ہیں، کابل فورسز کی جو کارروائیاں ہیں، جو آپریشن ہیں، ان کا جواب دیا جا رہا ہے۔ صوبہ ہرات کے اندر اور صوبہ بلخ کے اندر طالبان نے بڑی کارروائیاں کی ہیں، بڑا آپریشن کیا ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ صوبہ بلخ کے اندر اور ہرات کے اندر طالبان کو بڑی کامیابیاں ملی ہیں۔ کابل فورسز کے 50 سے زائد اہلکار ہلاک کر دیے گئے ہیں اور زخمی کر دیے گئے ہیں، جبکہ ان صوبوں کے اندر متعدد کابل فوجی ہتھیار ڈال کر سرنڈر ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ زلمے خلیل زاد نے تمام سیاسی جماعتوں سے، تمام فریقین سے رابطہ کر کے جو استنبول کے اندر سمٹ ہونے جا رہی ہے افغانستان کے حوالے سے، اس کی حتمی تاریخ متعین کر لی ہے، اور استنبول کے اندر ہونے والی سمٹ میں 25 کے قریب جو پلان ہیں وہ بھی ترکی کی حکومت کو موصول ہوئے ہیں کہ مستقبل کے اندر افغانستان کا فیوچر کیسا ہونا چاہیے۔ جبکہ ناظرین کرام اشرف غنی کی جانب سے امریکہ کا جو پلان ہے عبوری حکومت کو انسٹال کرنے کا، انٹرم گورنمنٹ لانے کا، اس پلان کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں استنبول کے اندر ہونے والی سمٹ کا اگر کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا تو پھر امریکہ پر، نیٹو پر اور اسی طرح سے کابل پر طالبان تابڑ توڑ حملے کریں گے، جس سے آنے والے دنوں میں افغانستان کے حالات اور زیادہ کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام ترکی سے ہے۔
ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے جو نائب ہیں، نائب ترکی کے صدر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ریٹائر فوجی جرنیلوں کی جانب سے جو استنبول کنال کے خلاف متنازع بیان یا اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، یہ بغاوت ہی ہے اور بغاوت کی طرف ایک بڑا قدم ہے، لہٰذا اس کو مسترد کیا گیا ہے اور ریٹائر فوجی جرنیلوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کوئی بھی شخص اگر اردگان کی حکومت کے خلاف اس طرح کے منصوبے یا اس طرح کے بیانات جاری کرے گا تو اسے سختی سے نمٹا جائے گا، اسے ختم کر دیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ کام ایک اور بڑی خبر ترکی سے سامنے آ رہی ہے کہ ترکی اور آذربائیجان کی فوجوں کے درمیان جدید ترین جنگی مشقیں ہو رہی ہیں۔ ترکی نے کہا ہے کہ آذربائیجان ہمارا دوست اور پڑوسی ملک ہے، برادر ملک ہے، اس کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ آرمینیا اگر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا تو ترکی سب سے پہلے آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ساتھ ساتھ کام ترکی کی جانب سے متنازع سرگرمیوں میں ملوث کرد باغی اور اسی طرح سے داعش کے متعدد کارندے بھی دھر لیے گئے ہیں، گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ فلسطین اور اسرائیل سے ہے۔ ناظرین کام اسرائیل کے اندر 2 سال میں چوتھی بار الیکشن تو ہو چکے ہیں، اب اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ 24ویں جو اسرائیل کی کینیسٹ ہے وہ حلف بھی لے رہی ہیں جمعرات کو، لیکن خدشہ اب بھی موجود ہے کہ 5ویں بار بھی الیکشن ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل کے اندر پرتشدد مظاہرے جاری ہیں، نیتن یاہو سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ کام ایک اور خبر جو اسرائیل کا مشہور اخبار ہیریٹز ہے اس نے نشر کی ہے کہ جو بائیڈن کی حکومت میں پہلی بار اسرائیل کی جانب سے 550 کے لگ بھگ یہودیوں کے گھر بسانے کی منظوری دی گئی ہے۔ متنازع سرگرمیاں شروع کی جا رہی ہیں، ویسٹ بینک کے اندر فلسطینیوں کی زمین چھین کر وہاں پر یہودی آباد کاری کی جا رہی ہے، اس پر جو بائیڈن کی حکومت بھی خاموش نظر آ رہی ہے۔ ساتھ ساتھ کام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ ابو ظہبی کی اتحاد ایئر لائن نے ڈائریکٹ فلائٹ اسرائیل کے لیے شروع کر دی ہیں۔ اسرائیل اور یو اے کے درمیان تعلقات بڑھ رہے ہیں، لیکن اسرائیل کے اندر اسرائیل کے سیاحوں کی آمد سے یو اے کا امن و امان اور سلامتی بھی داؤ پر لگ چکی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ فلسطین کے اندر ہونے والے الیکشن کو روکنے کے لیے اسرائیل کی جانب سے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں اور متعدد انتخابات کے اندر شریک ہونے والے حماس اور فتح تحریک کے لیڈروں کو، کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ناظرین ہم آگے بڑھ لیتے ہیں، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ایران سے ہے۔ ناظرین ایران کی جانب سے یوکرائن کے مسافر جہاز کو میزائل مار کر گرا دیا گیا تھا۔ اس جرم میں 10 جو اعلیٰ حکام ہیں ان کے خلاف جو الزامات ہیں وہ چارج شیٹ اس کی تیار کی گئی ہے۔ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ جان بوجھ کر میزائل مار کر مسافر طیارے کو گرایا گیا تھا اور 10 ذمہ داروں کو اب کڑی سزائیں سنائی جائیں گی۔ ساتھ ساتھ ناظرین ویانا کے اندر امریکہ، یورپ اور ایران کا ایک بڑا اجلاس ہوا ہے جو ختم ہو چکا ہے، اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ اس ویانا کے اندر اجلاس کا ایجنڈا ایران، یورپ اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کر کے ماحول کو بہتر بنانا تھا، لیکن ناظرین حقیقت یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مختلف ہوٹلز کے اندر ایران کی عہدیدار ایک ہوٹل کے اندر موجود تھے، امریکی عہدیدار دوسرے ہوٹل میں موجود تھے۔ یہ بالواسطہ مذاکرات ہوئے ہیں، براہ راست مذاکرات نہیں ہوئے ہیں، بلکہ یہ یورپ کے ذریعے سے مذاکرات ہوئے ہیں، لیکن ایران بضد ہے کہ جب تک پابندیاں ختم نہیں ہوں گی تب تک کسی بھی طرح کی یورینیم کی افزودگی ترک نہیں ہوگی اور نہ ہی جوہری ہتھیاروں کی تیاری روکی جائے گی، جس کے بعد اطلاع سامنے آ رہی ہیں عالمی ذرائع ابلاغ پر کہ ایران اور امریکہ کے درمیان صلح نہیں ہو پا رہی ہے۔ اس وجہ سے آنے والے دنوں میں حالات اور زیادہ کشیدہ ہو سکتے ہیں، جبکہ ایرانی حکام نے کہا ہے کہ پہلے امریکہ پابندیاں ختم کر دے تو پھر اس کے بعد ہم بھی آگے بڑھیں گے اور مذاکرات کریں گے، ڈیل کریں گے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کام سوڈان سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ سوڈان کی حکومت کی جانب سے ایک قانون کو ختم کر دیا گیا ہے۔ سوڈان کے اندر قانون تھا اسرائیل کی مخالفت کا، اسرائیل کے بائیکاٹ کا، اس قانون کو نئی فوجی حکومت نے معطل کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، جس کے بعد اسرائیل میں جشن منایا جا رہا ہے، جبکہ سوڈان کے اندر اسلام پسند احتجاج کر رہے ہیں۔ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ فوجی حکومتیں جو ایک طرح سے انقلاب کے بعد سامنے آئی تھی، عمر البشیر کے اقتدار کا تختہ الٹ کر سامنے آئی تھی، یہ عوام کے مطالبات اور عوامی مسائل حل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس وجہ سے لوگ سڑکوں پر نکل کر فوجی حکومت کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین دارفور کے اندر اب بھی سوڈانی فورسز اور مسلح قبائل کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں، جس میں اب تک 70 سے زائد لوگ مارے جا چکے ہیں، درجنوں زخمی اور
اور گرفتار بھی ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ عالمی برادری نے اس جنگ کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ میانمار اور رشیا اور یوکرائن سے ہے۔ ناظرین کرام، تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ میانمار کے اندر فوجی جرنیلوں کی بغاوت کو رشیا سپورٹ کر رہا ہے اور روس کی جانب سے اقوام متحدہ جو پابندیاں عائد کر رہا ہے میانمار کے جرنیلوں پر، ان پابندیوں کی رشیا مخالفت کر رہا ہے، جس کے بعد اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اگر روس اسی طرح سے مخالفت کرے گا تو میانمار کے اندر انسانیت کا بحران اور بڑھے گا، لوگوں پر اور حملے ہوں گے۔ اب تک 600 سے زائد لوگ گولیوں کی وجہ سے مارے جا چکے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہیں اور لڑائی اور جھڑپیں اب بھی میانمار کے اندر جاری ہیں۔ دوسری جانب ناظرین کرام، یوکرائن نے نیٹو کے اندر باقاعدہ شمولیت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نیٹو کو درخواست دی گئی ہے یوکرائن کی جانب سے کہ انہیں نیٹو کی ممبرشپ دی جائے اور نیٹو مالک یوکرائن کا تحفظ کریں اور دفاع کریں، کیونکہ رشیا یوکرائن میں حملے کروا رہا ہے، یوکرائن پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، جبکہ ناظرین کرام روس کی جانب سے نیٹو کو خبردار کیا ہے کہ یوکرائن ان کا اندرونی معاملہ ہے، اس لیے نیٹو یوکرائن کے مسئلے میں مداخلت سے باز رہے۔ یوکرائن کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اب تک 8 سے زائد فوجی مارے جا چکے ہیں گزشتہ 1.5-2 ہفتے کے دوران، اور اس وقت بھی یوکرائن کے اندر حالات کشیدہ بتائے جا رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے، غلام نبی مدنی، اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔